بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 25 دسمبر ہمارے عظیم ترین قائد محمد علی جناح کا یوم پیدائش ہے، اور میں چند کلمات ان کے بارے میں ضرور کہوں گا۔ حالانکہ ہم کیا اور قائد اعظم کی شخصیت کیا، میرا خیال ہے کہ جتنی تاریخی سیاسی شخصیات ہیں ان کے گہرے مطالعے کا شوق بھی ہے اور اس کا تجربہ بھی ہے۔ میں بلا مبالغہ بالکل بغیر کسی جھجک کے کہہ سکتا ہوں کہ تاریخ انسانی میں جو ہماری جدید تاریخ ہے پچھلے 200-300 سال کی، میں ان کی ٹکر کا پولیٹیشین نہیں دیکھتا ہوں۔ قائد اعظم خیر جو پاکستان دے گئے اور اتنا بڑا ہمارے پہ معجزہ کر گئے، ان کے بارے میں ایک جو کہتے ہیں کہ ایک ناممکن کو ناممکن بنا دیا، اور بکھرے ہوئے لوگوں کو ایک پوری قوم بنا کے، اور ان کے لیے ان کو ایک آزاد ملک نصیب ہوا۔ مجھے 2-3 باتیں صرف کہنی ہیں، اور وہ صرف اس لیے کہ جو میری اپنی فیسینیشنز ہیں، میرے اندر ایک جذب اور شوق جس نے کئی گنا اضافہ کیا ہوا ہے، کہ میں ایک چیز دیکھتا ہوں تو بلکہ ورطہ حیرت میں جاتا ہوں کہ پچھلے 300-400 سال میں جو بڑے پولیٹیشنز آئے ہیں، جتنے لیڈر جو ہیں بڑے سیاستدان 20ویں صدی نے پیدا کیے ہیں، اس کی مثال کسی اور 100 سالوں میں نہیں ملتی۔ اس میں صدی کا آغاز ہی جو ہوا ہے دنیا کے بہت بڑے رہنما سے ہوا ہے، اور اس کا نام تھا لینن کے اندر 3 خصوصیات تھیں۔ لینن بہت بڑا اسٹیٹسمین بھی تھا، لینن فلاسفر بھی تھا، اور لینن واریر بھی تھا۔ پھر اس میں کمال اتاتürk آئے، ماؤ زیتونگ آئے، گاندھی آئے۔ امریکہ کے جو 5 بڑے جو پریزیڈنٹس آئے ان میں 2 بڑے پریزیڈنٹ 20ویں صدی کے تھے، روزویلٹ، ٹرومین۔ برطانیہ کا جو آل ٹائم گریٹ پرائم منسٹر ہے ونسٹن چرچل، اسی صدی کا۔ نیلسن منڈیلا اسی صدی کا۔ بلکہ میں نے دیکھا کہ کئی ریلیجس لیڈر بھی بہت بڑے پیدا ہوئے، سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، میرا خیال ہزاروں سال بعد ایسے پیدا ہوتے ہیں، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، اور بے شمار اس طرح ریلیجس لیڈر بھی ہے۔ لیکن چونکہ میرا ٹاپک نہیں ہے، تو جب میں ان سب کا کمپیریزن کرتا ہوں کہ قائد اعظم 20ویں صدی کے اندر، یقین جانے کہ تحقیق کے ساتھ کہتا ہوں کہ قائد اعظم ان لوگوں میں بہت بڑے آدمی تھے۔ صرف مجھے یہ بتانا ہے کہ جی واقعات تو ایسے ہیں کہ سیاست میں آتے ہی ان کا کیریئر 3-4 قسم کا ہے۔ ایک ان کا پروفیشن ہے، ایک ان کی پولیٹکس ہے، ایک ان کی ذاتی زندگی ہے۔ تینوں کے بارے میں جہاں سے مرضی جانچ پڑتال کر لیں، ان کے اندر آپ کو دوگلا پن نظر نہیں آئے گا۔ قائد اعظم کی پوری زندگی میں، جس کو کہنا چاہیے کہ تقریباً افیکٹو 44 ایئرس سیاست میں ایکٹیو رہے، ان 43-44 ایئرس کے اندر ایک دفعہ جھوٹ نہیں بولا، ایک دفعہ یو ٹرن نہیں لیا، ایک دفعہ اپنی بات کی وضاحت نہیں کی، بڑی اگریسو پالیٹکس کی۔ اور پہلے آتے ہی ابھی چند سال ہوئے تھے کانگریس میں ہوئے اور سیاست میں جوائن کیے ہوئے، تو جب ریفارمز آئیں تو جو کانگریس کا ڈیلیگیشن ان سے نیگوشیشن کے لیے گیا تو قائد اعظم نے اس کو ہیڈ کیا۔ پھر لکھنؤ پیکٹ جو 1916 کا، جس نے پورے انڈیا میں ایک نئے نقشے کی داغ بیل ڈالی، وہ قائد اعظم کی بھرپور محنت تھا، جہاں سے ان کو ہندو مسلم یونٹی کا لقب ملا، اور جہاں انہوں نے پہلی دفعہ ہندو اور مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ انٹیگریٹ کیا، ان کے درمیان میں ایک معاہدہ کروایا۔ اس سے پہلے 3 سال پہلے مسلم لیگ کو اور کانگریس کو وہ یکجا کر چکے تھے، اور دونوں کی ممبرشپ جو ہے وہ لی جا سکتی تھی، اور دونوں میں کوئی اختلاف نہیں تھا، بلکہ دونوں ایک دوسرے کے کمپلیمنٹ کے طور پہ پارٹیز آئی ہوئی تھی۔ میں اور اس کو مختصر کہتا ہوں کہ جوانی کے اندر گئے، خوبصورت ترین انسان تھے، ہینڈسم تھے، قابلیت ایسی تھی کہ عمر کے باہر آتی تھی۔ اسٹینلے وولفرڈ کہتے ہیں کہ 3.5-4 سال لنڈن قیام کے دوران جو لنڈن لائبریری ہے، جس کو میک آف لائبریری کہتے ہیں، ایک واحد شخص ہے جس نے پوری لائبریری کھنگال ڈالی اور پڑھ ڈالی، اس کا نام ہے محمد علی جناح۔ پھر باقی جو ہے انہوں نے جب پڑھائی مکمل کی تو اتنی پرکشش شخصیت تھی کہ وہاں پہ بہت بڑا ایک تھیٹر چلتا تھا جس میں لائیو اداکاری ہوتی تھی، تو ایک غیر وائٹ کو پہلی دفعہ شیکسپیئر کے ڈرامے رومیو جولیٹ میں رومیو کا کردار ملا۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ اس کی پوری کہانی ہے کہ والد صاحب نے ان کو پھر خفا ہو کے بلا لیا کہ آپ
کسی اور کام گئے تھے، اس وقت یہ بیرسٹری کر چکے تھے. ان کو 5,000 پاؤنڈ پر منتھ کے اوپر ایک ہر مہینے وہ روزانہ ڈرامے ہوتے تو اس میں رکھ لیا گیا. ان کی اتنی پرکشش کی تھی. یہ میں نے اس لیے بتایا ایک سکینڈل نہیں ہے، ایک سکینڈل نہیں ہے، بے داغ جوانی کر کے آئے. پھر زندگی میں جو کام کیا، مثلا 1940 میں جب یا 36-37 کے بعد انہوں نے مسلم لیگ کو اوور آل کیا، تو یہ بات ان کے ذہن میں آئی اور علامہ اقبال کی رہنمائی میں آئی کہ مسلمانوں کو اگر اسلام کے نام پہ اکٹھا کرو گے تو ان کو یکجا کیا جا سکتا ہے. تو پہلے ان کی زندگی اس وقت سے لے کے آخر تک مجال ایک چیز مل جائے جو اسی اسلامی اصولوں سے کمپیٹیبل نہ ہو، کیونکہ قانون کی، اصولوں کی، جس کو کہنا چاہیے کہ نہ صرف یہ کہ اسے پرچارک تو اس کے مطابق زندگی گزارنے کا ان کا ایک وتیرہ تھا اور ان کا ایک اصول تھا اپنا. تو یہ ان کی زندگی تھی. 3 کتابیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بے شمار اچھے اچھے لوگوں نے لکھی ہیں اور اس وقت ہزاروں کتابیں ان پہ لکھی ہوئی ہیں. ان کی ذاتی زندگی کے اوپر شیلا ریڈی نے کتاب لکھی ہے مسٹر مسز جناح، پڑھنے کے قابل ہے. ان کی اوور آل بایوگرافی جو لکھی ہے وہ لکھی ہے اسٹینلے وولپوٹ نے، جناح پاکستان. میرا خیال ہے کہ اتنی کمال کی بایوگرافی ہے. اور ان کے پولیٹیکل کیریئر کے اوپر کتاب لکھی ہے ولیم مٹس نے، اے پولیٹیکل کیریئر آف ایم اے جناح. یہ 3 کتابیں میں کہتا ہوں کہ میں نے ہر سیاستدان کو دی ہیں، بہت سارے لوگوں کو تحفہ دیے ہیں کہ بھلے اس وقتوں میں اس وقت شیلا ریڈی کی کتاب نہیں آئی تھی، لیکن پہلی 2 کتابیں میں نے اس زمانے میں عمران خان کو دی تھیں. میرا خیال تھا جو لوگ سیاست میں حصہ لے رہے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس بندے نے ایک وقت میں بڑی بڑی لڑائیں لڑیں، اور جس کو کہنا چاہیے کہ کئی دفعہ انگریزوں سے بڑے بڑے کلیشز آئے، کانگریس کے اندر کلیشز آئے، کانگریس کے باہر کلیشز آئے، پھر مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پہ پورے انہوں نے کہ دنیا کا نقشہ تبدیل کر دیا، اور جو اپنے طور پہ واحد دنیا میں اس طرح کے رہنما بن کے آئے. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جتنے رہنما آئے ہیں 20ویں صدی کے، جس میں بلا شبہ تاریخی لوگ تھے، ماؤ زے تنگ تھا، لینن تھا، گاندھی تھا، چرچل، روزویلٹ، نیلسن منڈیلا، میں کہتا ہوں کوئی اتنے بڑے بڑے لوگ آئے، قائد اعظم ہر لحاظ سے، ذہنی استطاعت کے لحاظ سے غیر معمولی شخصیت، غیر معمولی انسان. باقی ان قائد اعظم کے اوپر آپ کئی گھنٹے کیا کئی جو ہے نہ ختم ہونا سلسلہ ہے. صرف اس لیے اپنی اس کو ٹریبیوٹ پیش کرنے میں بھی آ جائیں تو الفاظ ختم ہو جائیں گے. باقی تھوڑی سی 2-3 چیزیں اور ہیں ملکی سیاست کے حوالے سے. کل محمد علی درانی صاحب ملے تھے شہباز شریف صاحب سے، اور میری محمد علی درانی صاحب سے بات بھی ہوئی ہے تفصیل سے. اب گو کہ انہوں نے مجھے بھی یہی کہا اور ٹی وی کے اوپر بھی یہی کہا ہے کہ ملاقات جو تھی اس کی واحد وجہ یہ تھی کہ کسی طریقے سے پیر پگاڑا صاحب جو فنکشن مسلم لیگ کے صدر ہیں ان کا پیغام پہنچایا جائے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اتنا بڑا ایشو ہے کہ محمد علی درانی صاحب کو حکومت نے فیسیلیٹیٹ کیا، کیونکہ یہ حکومت تو اتنی تنگ نظر ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں کسی کو ملنے دیں. چنانچہ جو بھی ملنے جاتا ہے تو اس سے پس پردہ کچھ نہ کچھ حکومت کی اپنی حکومت سے مراد ہمارے اداروں کی کوئی نہ کوئی منصوبہ ہوتا ہے یا کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے. تو درانی صاحب گیا اور درانی صاحب سے میری بات بھی ہوئی، مجھ سے میں پوچھتا رہا، لیکن انہوں نے مجھے بھی تقریباً کم و بیش تو میرے بہت دیرینہ ساتھی ہیں، بہت اچھے دوست ہیں، تو بتایا یہی کہ یہ پیر پگاڑا صاحب کا پیغام تھا اور گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کے اوپر. گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کے اوپر تو میں 1-2 باتیں کر دوں گا، لیکن میں جو پہلی بات ہے وہ کسی صورت میرے عقل و فہم کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ پیر پگاڑا صاحب کا پیغام اور پھر وہ درانی صاحب کا جانا اور نیشنل ڈائلاگس کا اس طرح ان کا جا کے ملنا، پھر درانی صاحب کے نہ صرف یہ کہ بہت ہی اچھے تعلقات عسکری اداروں سے ان کی قیادت سے، بلکہ ان کے ساتھ ایک بڑا ایک اعتماد کا رشتہ ہے ان کے باہمی، اور ان کے ساتھ بہت مراسم ایک ایسے ہیں کہ کئی معاملات میں وہ درانی صاحب پہ اعتماد بھی کرتے ہیں، اور درانی صاحب نے ان اعتماد کو ٹھیس بھی نہیں پہنچایا. اور یہ تعلقات قیادت پچھلے 20 سال 22 سال 25 سال میں تبدیل ہوتی رہی ہے، لیکن درانی صاحب کا جو تعلق کی نوعیت ہے، کیونکہ وہ ایک ادارے کے جو انسٹیٹیوشن کے ساتھ ہے تو وہ اس میں کوئی خلل نہیں ہے، کوئی رکھنی نہیں ہے. تو ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ درانی صاحب کو اداروں نے ہی بھیجا ہوگا، اور اس میں کوئی بات بھی نہیں ہے. اب اس میں دوسری بات یہ ہے کہ جو کوئی آؤٹ کم آیا تو انہوں نے وہی کیا جو سب کے سامنے آ چکے، گرینڈ نیشنل ڈائلاگ ہونا چاہیے. یہ شہباز شریف صاحب چونکہ یہاں کہہ کے گئے تھے جب وہ پیرول پہ آئے تھے اپنی والدہ کی ڈیتھ کے اوپر کہ گرینڈ نیشنل ڈائلاگ ہونا چاہیے، تو اس سے بھی مطابقت رکھتا ہے.
پھر کئی جگہ اور جگہوں سے بھی آوازیں آئی ہیں کہ جی کوئی نیشنل ڈائلاگ ہونا چاہیے. پھر بہت بڑے دانشور جو لوگ ہیں وہ بھی مختلف طریقوں سے، جو آج کل جو ایک اسٹیلمیٹ آیا ہوا ہے، ایک جو بالکل سینگ اٹکے ہوئے ہیں اپوزیشن کے اور ریاست کے خلاف یا حکومت کے خلاف، تو اس میں بھی وہ سمجھتا ہے کہ کوئی ڈائلاگ ہوگا تو آگے صورتحال کوئی بن پائے گی. مجھے اس میں اور کچھ نہیں کہنا، مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ امیر بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہو. میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ اپوزیشن کا جو جھگڑا ہے وہ عمران کی طرف شفٹ ہو رہا ہے، جو پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے. میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ ریاستی اداروں سے اپوزیشن ٹکرا جائے، لیکن میں یہ سمجھ چاہتا ہوں کہ اس کا مسئلے کا حل یہ نہیں ہے جو ڈھونڈا جا رہا ہے. یہ وہی ہے کہ کوئک فکس، ایک پین کلر لے لیا اور وقتی طور پہ پین کو ختم کیا اور آگے چل پڑے. عسکری اداروں کی جو مداخلت ہے 70 سال سے، کم و بیش 1951 سے شروع ہوئی ہے. آیا اس کو حل ہم نکالیں گے یا پھر اس کو اگلی نسل کے اوپر چھوڑ کے جائیں گے؟ ہم کب سمجھیں گے کہ یہ ملک جو ہے جس کو سیاستدانوں نے بنایا ہے اور جس بندے کی آج برسی ہے اس کے بارے میں تو یہ ہے کہ ایوب خان کے حوالے سے کتنی کتابوں میں آ چکا ہے کہ ایوب خان صاحب نے ان کو تھوڑا سا مشورہ دیا تھا جب وہ ڈھاکہ گئے تھے. ایوب خان اس وقت ڈھاکہ میں پاکستان کی جو ٹوٹی پھوٹی فوج تھی اس کو کمانڈ کر رہے تھے، تو وہاں ایوب خان ملنے تو ان کو مشورہ دیا تو انہوں نے کہا خبردار یہ مشورہ نہ دینا. پھر پی ایم اے میں تقریر کی تو کہا کہ آپ لوگوں کا کام سیاست سے دور رہنا ہے، کوئی مملکت کو کوئی چلاتا ہے یہ آپ کا کام نہیں ہے. پتہ نہیں کے دماغ میں کیا آ جاتا ہے ایوب خان ہو، سکندر مرزا ہو، یہ سارے لوگ ہوں کہ جی سیاستدانوں سے کیونکہ حفظ اقتدار کے بھیس میں یہ پھر ایک ایسا سیکورٹی پیراڈائم کریٹ کرتے ہیں کہ ہمارے علاوہ ملک نہیں چلے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم سے بھی جس سے گزارش ہے فی الحال تو یہ قوم جو ہے کسی دھوکے کے متحمل نہیں ہو سکتی. عمران خان کو اگر آپ نے ہٹایا تو یہ پاکستان کے خلاف انتہائی گھناؤنا جرم ہوگا. اگر یہ معاملات کو آپ سیٹل کیے بغیر اور پورے طریقے سے بتانے سے کہ جو ادارے جو سیاست کو آرکسٹریٹ کر رہے ہیں یا اس کو اپنے مطابق تشکیل دے رہے ہیں ان کو صحیح نہ کیا تو، کیونکہ عمران خان صاحب کا تو قصور یہی ہے کہ 1-2 سال سے اس نے اپوزیشن کا جینا حرام کیا ہوا ہے. وہ عمران خان کی ایک، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس کا جو ذہنیت ہے، اس کے اندر جو تنگ نظری ہے، اس کے اندر جو چھوٹا پن ہے وہ ہمیشہ عہد کر آتا ہے. لیکن یہ بتائیں کہ 2014 میں عمران خان نے آپ کے ساتھ کیا ہے، 2016 میں پینامہ عمران خان نے کیا ہے، 2018 میں الیکشن جو عمران خان نے چوری کیا ہے. عمران خان تو اینڈ بینیفیشری ہے اس کا. تو چنانچہ خدا کے واسطے قوم کو دھوکہ دینا بند کر دیں. اور اس کے ساتھ یہ گرینڈ ڈائلاگس کے نام پہ مطلب یہ نہیں ہے کہ عمران خان کو ہٹا دو اور مختلف اپوزیشن کو ساتھ میں لا کے اور پھر آپ کو اقتدار مل جائے. کئی دفعہ کہہ چکے اس اقتدار کے بعد اگر آپ کو پھر آپ کو 1-2 سال میں جوتے پڑنے ہیں، اسٹیبلشمنٹ یہ مان جائے کہ عمران خان کو اب ہٹانے کا یا ذلیل کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ اسی سائیکل میں پھر اپنی 1-2 سال بعد پھر کریں گے. 10 حکومتیں بن چکی ہیں، بے نظیر نواز شریف، بے نظیر نواز شریف، زرداری نواز شریف، اب عمران خان. ہر دفعہ یہی ختم ہوگا. تو چنانچہ گرینڈ نیشنل ڈائلاگ شروع کریں. میں حامی اس بات کا، عسکری ادارے کے لوگ بیٹھیں گے تو اس میں چلے گا. عمران خان مانے یا نہ مانے، ایک چیز ان سے منوا دیں جو ہمیں آج تقریروں میں کہہ رہے ہیں، دل جمعی سے بھی مانیں کہ فوج جو ہے عمران خان صاحب کو اکیلا چھوڑ دے. اگر اس کے بعد وہ رہ جاتا ہے اس کی اپنی قسمت ہے، اس کی طاقت ہے. اگر ملک چلا جاتا ہے اس کو چلانا چاہیے. ہم کون ہوتے ہیں اسے اقتدار چھیننے والے؟ چنانچہ اس اقتدار کو جیسے تیسے اگر ہم 2-2.5 سال اس کو جائز مان لیا ہے، اس کو ہمیشہ کے لیے جائز مانیں. اور اس کو ہٹانے کا طریقہ سمپل یہ ہے کہ پیچھے سے عسکری ادارے اپنی جو طاقت ہے، اپنی جو سپورٹ ہے، اس سے پیچھے ہٹا لیں. باقی میرا خیال ہے کہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ یہ تنکوں کے سہارے کھڑی حکومت ہے، یہ دھڑام سے نیچے گرے گی. ایشو یہ ہے نہیں. ایشو صرف یہ ہے آج اگر کوئی آپ موومنٹ چلا رہے ہیں جس کے پیچھے عوام آپ کے ساتھ ہے اور آپ نے کہا کہ ووٹ کو عزت دو، تو ووٹ کو عزت جو ہے عمران خان صاحب سے نہیں دلانی. ووٹ کی عزت جہاں سے دلانی ہے جب ڈائلاگ ہوں گے تو اسی شرائط میں ہوں گے کہ اس کے بعد پرماننٹ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک مستحکم جمہوری حکومت قائم ہو جو سیاست جان چلائیں اور جہاں ووٹ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عزت ملے. وما علینا الا البلاغ.